میں انسانوں نے بھی غرور کیا کہ ہم سب سے اعلیٰ اشرف المخلوقات کس آیت میں آئی، کس حدیث پاک میں؟ کوئی سورہ 3 کے جو نہیں، جملہ سورہ 3 کا کہہ رہے تھے، کہیں یہ بات نہیں ہے۔ آپ سورہ بنی اسرائیل دیکھیں گے، اللہ کہتا اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت دی، سب پر نہیں کہا، بہت سی پر۔ اس لیے یہ بہت سی مخلوق سے اعلیٰ، مگر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سب سے اعلیٰ، یہ بات کہیں ہے۔ بلکہ بڑے بڑے اولیاء اور نیک لوگ کہتے ہیں یار نص صریح کے مقابلہ میں کیا بات کریں، جب آپ نے فرمایا کہ خود تنہائی میں بات کرے گا تو اللہ بھی تنہائی اس کو یاد کرے گا، اور اگر کسی محفل میں بیٹھ کر دین کی باتیں کرے گا یا اللہ کا ذکر تو اللہ اس سے فی ملائن خیر منہم، ان بیٹھے ہوئے سے جو اعلیٰ مجلس ہے نا، خیر کا فرشتوں کا۔ اس لیے شیخ اکبر کہتے ہیں اور امام قرطبی، یار اسے پتہ نہیں چلتا کہ فرشتے آ رہا ہوں، اور آدم علیہ السلام کا بھی پتہ چلتا کہ شیطان نے جب انہیں کہا کہ کھارو فرشتہ بن جاؤ، اگر فرشتہ گھٹیا ہوتا، حالانکہ سجدہ کر چکے تھے، وہ کہتے یار میں اوپر سے نیچے آ جاؤں، نہیں تو وہ ڈی سی سے میں تحصیلدار بن جاؤں، فرشتہ کیوں بنوں میں؟ پتا چلا حضرت آدم کے ذہن میں بھی تھا کہ فرشتے آنا۔ نہیں، ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ مجھے فرشتہ نہ کہو، مجھے مسجود ملائکہ ہی رہنے دو۔ مسجود ملائکہ کا بھی جو سمجھ لیا لوگوں نے کہ یہ آدم علیہ السلام کی فضیلت بتانے کے لیے تھا کہ یہ تم سے آ رہا، یہ بھی بات غلط ہے۔ علم کی فضیلت جو کہتے ہیں علم کا مقابلہ، یہ تو ہوئی نہیں، ابھی پیدا نہیں ہوا، اس وقت کہا کہ میں ایک گارے مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو ٹھیک کر لوں فیضا سویت ونفخت فیہ من روحی فقعوا ساجدین، نہ پیدا ہوا نہ امتحان ہوا، جب پیدا کروں سجدے میں کرنا۔ یہ صرف یہ کہیں آپ اعلیٰ فرشتے ہی تھے، مگر امتحان بڑا سخت، مجھے ہی کہا جائے کہ یہ چھوٹا سا اب بھی اعلیٰ وہی ہے۔ ہاں، آپ بھی سوچتے ہیں کہ اگر کمشنر کو کہا جائے کہ یہ جو ہے چھوٹا سا تھانے دار، اس کو سلام کرو، اس کی موت نہیں۔ اب فرشتے تھے، اللہ نے کہا گارے سے بنایا، مگر اب امتحان ہے تمہارا کہ مجھے دیکھتے ہو یا اس کے گارے کو دیکھتے ہو، وہ اعلیٰ نمبر پڑے گا۔ انہوں نے نہیں غرور کیا اپنی پیدائش سے، جھک گیا ابلیس جو ہٹ گیا کہ میں آگ سے پیدا ہوں، میں کیوں اس کو سجدے کروں۔ اس سے سارا پتہ چلتا کہ یہ امتحان کہنا چاہیے فرشتوں کا، اور بڑا نازک امتحان، اتنی اعلیٰ مخلوق کر اس کو جھکایا، کہیں نہیں ثبوت ملتا کہ یہ اعلیٰ ہے ان سے۔ اب یہ بات بھی پتہ نہیں میرے خلاف کیا کریں، بات یہی ہے۔ نہیں، وہ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تقویم کا معنی اور احسن کا اشرف المخلوقات ہی نہیں بنتا؟ نہیں، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کرتے نہیں، آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کرتا ہوں ترجمہ۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ قرآن صرف یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے، خشکی اور تری میں نے سواریاں دی ہیں، پاکیزہ رزق دیا، اور ہم نے جو مخلوق بنائی ہے ان میں سے بہت سی مخلوق پر اسے ترجیح دی، کسی کول نہیں کا۔ مولانا انبیاء کرام کی وہ کامیاب بات درمیان میں رہی آسان تقریم بات نہیں، آسن تقریم کی کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، چلو کسی نہ کسی لحاظ سے جب عزت دی ہے آدم علیہ السلام کو میں نے بنی، تو پھر جانوروں سے بدتر کیوں؟ ہاں، وہ ہاں، یہ سوال، یہ کنٹراڈکشن جو آ رہی ہے اس میں۔ کنٹراڈکشن کوئی نہیں۔ اچھا، جیسے آپ ایک آدمی کو خطیب مقرر کرتے ہیں، بعد میں غلط حرکتوں سے پکڑا جاتا ذلیل و خوار، تو پہلے تو سب سے معزز تھا، قوم کا امام تھا، اب سب سے زیادہ ذلیل ہی ہوگا نا حرکتیں غلط کرنے۔ گدھے پہ بٹھائیں گے، منہ کالا کریں گے۔ بنایا اللہ نے آ رہا ہے، مگر اگر یہ جیسے کہتے ہیں کتا تخت بٹھایا چکی چٹنا ہے، پھر بھی بات نہیں ہے کمینہ پن سے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ ٹوکتا ہے کہ تمہیں میں نے اتنی عزت دی ہے، تم پھر جانوروں والے کام کرتے، تو تناقض کوئی نہیں ہوتا، لوگ سمجھنے کی تکلیف نہیں کرتے، دونوں چیزیں سیٹ ہوتی۔ اپنے منصب کی پاسداری نہ کرنا۔ ٹیبل سے بیٹھ جاؤں؟ ہاں، جی، تو بات یہی ہو رہی تھی کہ ایک آدمی بڑے مرتبے کا حامل ہو، اللہ نے اس کو بڑی شان دی، مگر وہ غلط کام کہے تو پھر کرے ایسا ہی کہیں گے نا کہ یار اتنے بڑے عالم کا بیٹا ہو کر تم یہ کتوں والی باتیں کر رہے
تو یہ دونوں باتیں درست ہو گئی. ایک طرف وہ عالم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بڑی عزت کا حقدار تھا, دوسری طرف اپنے کرتوتوں سے پھر بدنام بھی ہو گیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونا شرف تھا, کام نہیں اچھے کیے تو رد ہو گیا. تو آسان تقویم یہ سمجھیں, کوئی چیز بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے نا تو وہ ایسی نہیں جو آسان تقویم نہیں. یہ بات بھی سمجھیں, میری باتیں ہوا میں نہ بکھیرا کریں. جو پیدا کیا نا آسان تقویم میں پیدا کیا. جس کام کے لیے وہ پیدا ہوا اس کے لیے اس کو بہترین صلاحیت اللہ, سانپ, بچھو, مکھی, مچھر, جس کے لیے پیدا ہوا, نکما نہیں پیدا ہوا. اور یہ حدیث فقیر محمد صاحب بھی سن رہے ہیں, اللہ نے دوسری جگہ کہا الذی احسن کل شیء خلق, اس نے جو شاید پیدا کی ہے احسن, اعلیٰ سے اعلیٰ پیدا. اس لیے بات تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کام جس سے لینا اس کے لیے جو ہتھیار چاہیے تھے اور صلاحیت وہ اعلیٰ سے اعلیٰ میں اس کو دی. پرندے ہوں یا سانپ ہوں یا جو بھی ہوں سب احسن تقویم میں پیدا ہوا. وہاں تو ذکر چونکہ انسان کا ادا کیا, حسر کوئی نہیں کہ صرف یہی پیدا ہوا احسن تقویم میں. مکھی بھی بنی ہے تو احسن تقویم میں بنی. کتابوں کے ڈھیر لگ گئے میرے بھائی, ایک ایک شعبے کے ماہرین نے, کوئی محنت کا تجزیہ کر رہا. وہاں حیرانی کہ جس کو ہم اتنا حقیر سا جانے اس میں گزر سکے. انسان بنایا گیا جس طرح کا انسان موجود ہے, ایک تو بہتر نہیں سی بنتا, یہی بہتر. ہاں نہیں, یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ نے جو شے بنائی نا اس سٹیج پر, آخرت میں وہ تو دنیا ہی نہیں ہے نا. موجودہ زمانے میں اور موجودہ دور میں جو بنا اس سے اعلیٰ نہیں بن سکتا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی بات کی, لوگوں نے کفر کے فتوے دے دیے. انہوں نے کہا اگر عالم امکان نے اس سے زیادہ کی گنجائش ہوتی کہ اس سے اچھے پیدا ہو سکتے تو اللہ نہ پیدا کرتا, یا عاجز ہوتا یا بخیل ہوتا. اس سٹیج پر جیسے بچے کے لیے جو کرتا ہے وہ اس کے لیے وہی مناسب ہے جو جب آخرت میں جائیں گے پھر اور وہاں آرہ چیزیں دیجیے. موجودہ سٹیج پر انسانوں کو جو کچھ چاہیے تھا اور جس طرح کے بننا چاہیے تھا اللہ نے بنا. چلیں, اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو, آپ پوچھ رہے ہیں ویسے کھڑا ہو کے پوچھ لیں گے تو پھر دوسرا بندہ بولے گا نہیں. آسانی اس میں یہ رہی, بزرگ آدمی بیٹھ کے پوچھ سکتے ہیں لیکن صرف 5 منٹ. پچھلی دفعہ کھڑے ہو کے پوچھ. 12 بیویوں کو وہ چیٹا آپ کے پاس پہنچی, لیکن آپ نے وہ مجمع میں جواب نہیں دیا. اگر مجمع میں دے دیتے تو ہم بھی مستفیض ہو جاتے. نہیں, اس کی 12 بیٹیوں کی بات میں نے کیا کرنے بیویوں کی, وہ تو کئی صفحے پر ہے نا صحیح بخاری میں کہ وہ سہیلیاں اکٹھی ہوئیں. انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے خاوند کے بارے میں آج سچ سچ بول دینا, چھپانا کچھ نہیں. پھر ایک ایک نے بیان کیا, وہ سارا وہاں لکھا ہوا. ذرا جو تھی اس نے اپنے خاوند کی بہت یارہ تعریف کی. تو آپ نے بعد میں فرمایا کہ ایسا میں تیرے لیے اسی طرح ہوں جیسے ذرا کے لیے ابو ذرا تھا. محبت سے کہا کہ تو بھی میری ویسی بیوی اور میں بھی تیرے لیے وہ کھاؤں گا. وہ کیا بات تھی مولانا جو ذرا نے بتائی؟ ذرا نے کہی کہ میں بکریوں والے گھروں میں ہوتی تھی, اب مجھے ایسی جگہ لے آئے کہ وہاں بہت سے مال ہیں, اعلیٰ کمرے ہیں, میں پتلی سی تھی, اب اس نے کھلا کر مکھن اور کھجوریں مجھے موٹی کر دیا, زیوروں سے میرے بازو جو تھے وہ لد دیے. وہ تو سارا ذرا کا سنے. حضور نے کہا بس یہ ہے ایسا تیری میری مثال. باقی کئی جو تھی انہوں نے شکایتیں بھی کی کہ میرا خاؤں تو ایسا. زیادہ تر نے یہ جو ترجمہ لے کر نا صحیح بخاری کا تو پورا پڑھنا چاہیے. ان سب سہیلیوں نے کیا کہا باتیں کی. میں کہہ رہا ہوں زیادہ تر نے تو کہا ہوگا کہ ایسا ہے ویسا ہے. ہاں اس طرح بھی تھا. ٹھیک نہیں ہے بس چنگا بس ٹھیک ہی ہے. بعض نے گزارے والا کہا, بعضوں نے کہا نہیں کچھ نہیں, آتا تو بالکل سست کی طرح سو جاتا, خبر ہی کوئی نہیں کہ بیوی کام کے لیے جاتا تو کوئی کام جو ہے وہ مکمل کر کے نہیں آتا. ہے داستان وہ بڑی دلچسپ جو کوئی معاشرے میں کام. ہاں حدیث ذرا, ہاں وہ تو بخاری شریف ہی ہونا. بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بغیر پھولوں کے اور پودوں کے. عبد المجید صاحب آ گئے. اللہ آ جائے بھائی, آ جائے اسلام کر رہے ہیں. خیریت ہے بھائی, راضی ہیں کر سب خیر ہی, بچے خیریت ہیں. کہ 100 گلاں